مولانا روم نے جو حدیث پاک پر تبصرہ کیا ہے میں آپ کو سناؤں، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار علی پاک نا ایک شخص میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں آیا۔ اچھا اگر مزہ لینا ہے نا تو یہ منظر اپنے ذہن میں لائیے، جلدی سے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کے مقابلے میں آیا ایک شخص، اور جناب علی کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی شخص آپ کے مقابلے میں آتا نا زندگی بھر، بدر سے لے کر حنین تک، مرحب سے لے کر عمر ابن عبد ود تک، جو بھی شخص مقابلے میں آتا سرکار علی اس کو لڑنے سے پہلے 3 پیشکشیں فرماتے تھے۔ ہمیشہ 3 آفرز کرتے تھے، 3 پیشکشیں جو بھی مقابلے میں آتا، چونکہ دو بدو لڑائی ہوتی تھی آمنے سامنے۔ آپ پہلی پیشکش اسے یہ فرماتے تھے، سنانا میری ڈیوٹی ہے، محسوس کرنا آپ کے پیار کے سپرد ہے، میں صرف سنا سکتا ہوں، آپ کو محسوس نہیں کروا سکتا۔ جو بھی شخص مقابلے میں آتا نا اسے آپ 3 باتیں کرتے۔ پہلی پیشکش آپ اس لڑنے والے سے جو آتا اسے یہ مخاطب ہو کر فرماتے، بھائی دیکھو چھوڑو لڑائی کو، چھوڑو جنگ کو، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ یہ پہلی پیشکش کرتے، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر دوسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے تھے، اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ، کسی اور سے لڑ لو، مجھ سے نہ لڑو۔ کاش کہ آپ محبت سے سمجھ کر بول دیں، اسی بات کو ہی سمجھ کر بول دیں، کریمی کتنی ہے۔ کسی اور سے جا کر لڑ لو، اور کسی اور سے لڑو گے نا تو 0.0000% تیرے بچنے کے چانس بن جائیں گے۔ مجھ سے لڑو گے تو لامحالہ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ کسی اور سے لڑ لو، مجھ سے نہ لڑو۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھتا، بھاگتا بھی نہیں ہوں، تو پھر تیسری آفر آپ اسے یہ کرتے تھے پیشکش، اچھا اگر لڑنا ہے تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر۔ سبحان اللہ، بولنے والوں پر سبحان اللہ میری طرف سے۔ پہلا وار فرماتے تو کر۔ ایک میدان جنگ میں، اب کریم کیسے، ایک میدان جنگ میں نا ایک شخص مقابلے میں آیا، اسے آپ نے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جناب علی مرتضیٰ ذوالفقار اٹھی ہوئی ہے، قریب تھی کہ آپ کی تلوار اس کے سینے کے پار ہو جاتی۔ اس نے نیچے لیٹے لیٹے کیا کیا، جناب علی کے چہرے پاک پر تھوک کر بے ادبی کر دی، جسارت کر دی، اہانت کر دی سرکار علی مرتضیٰ کی۔ اس نے بدبختی کی نا آپ کے چہرے پاک پر، آپ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے وہ میری آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سنا ہے نا، لا تتبع الہوا، اللہ فرماتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ علی پاک اٹھ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ شخص بھی اٹھا، ایسے کپڑوں کو جھاڑ کر سرکار علی سے کہنے لگا، علی آپ نے کمال نہیں کر دیا، ایک تو تھا میں آپ کا دشمن، دوسرا آیا مارنے کے ارادے سے تھا، اور تیسرا میں نے تھوک کر آپ کے چہرے پر بے ادبی بھی کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا آپ مجھے کاٹ کے پھینک دیتے، مگر آپ ہٹ کر میرے سینے سے اٹھ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ امیر کائنات ہے نا تو فرمان بھی اتنا ہی اونچا ہے، جن کی زبانیں سلامت ہوں آسانی کے ساتھ وہ ضرور بولیں۔ آپ کا فرمان سن کر آپ نے مجھے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں شیر خدا ہوں، میں شیر نفس نہیں ہوں۔ فرمایا علی کی تلوار اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، خواہش نفس کی تکمیل میں نہیں اٹھتی۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی ہے۔ جب سے آپ نے ذکر علی پہ بولنا بند کیا نا، بہت سی دوسری بولتیاں کھل گئی ہیں۔ یہ کام تو آپ کا تھا ذکر علی پر بولنا، آپ نے کب بولنا ہے؟ سنیو زور سے بولو بھی تو صحیح نا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی۔ صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا۔ آقا فرماتے ہیں صبر کی کوئی شکل ہوتی، حلم کا کوئی پیکر اور سراپا ہوتا تو فرمایا وہ تم وجود علی مرتضیٰ میں دیکھتے۔ آپ اسے زندگی بخش کر جانے لگے، وہ بھاگا اور کہنے لگا حضور ایک مہربانی اور نہیں فرماتے؟ فرمایا ہاں حضور آپ نے مجھے زندگی بخشی ہے، آپ کی کریمی سے متاثر ہوا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ حضور جاتے جاتے مجھے کلمہ نہیں پڑھاتے؟ فرمایا پڑھاتے ہیں۔ اچھا کلمہ پڑھا کر پھر جانے لگے۔ اب یہ رومی کا تبصرہ سنیں، پھر جانے لگے، وہ بھاگا جا کر دامنگیر ہوا۔ فرمایا اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور ایک سوال کا جواب اور نہیں دیتے؟ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا حضور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور آپ نے مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔
حضور میں نے بے ادبی کی، جسارت کی، خباثت کی، تھوکا، اور آپ نے حضور مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ آپ مسکرائے، کیا فرمان ہے آپ کا اور کیا عظمت۔ آپ نے فرمایا بس یہیں سے اندازہ کر لو، جب ہم اہل جفا پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو اہل وفا کو ہم کتنا نوازتے ہوں گے۔ تھوکنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو چومنے والوں کو ہم کیا دیتے ہوں گے۔ بے ادبی کرنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو عزت سے سر جھکانے والوں کو ہم کتنا نوازتے ہوں گے۔ ان کریموں سے بھاگتے ہو، اس گھر سے بھاگتے ہو،